نکالی باہر ایک راہ گنبد دربستہ سے میں نے، کہ ایک آہ سحرگاہ برتر اڑتی ہے تفکر سے۔ نشیمن آ بنایا ہے چمن میں تو نے اے شاہین، میں ڈرتا ہوں ہوا اس کی تیری پرواز کم کر دے۔ گنبد دربستہ، بند دروازے کا گنبد یعنی آسمان۔ اندیشہ کہتے ہیں فکر کو، سوچ کو۔ میں نے اس بند دروازے کے گنبد یعنی آسمان میں ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ راستہ میں نے اپنے سچے جذبہ عشق سے پایا ہے، کیونکہ میری صبح صادق کی آہ میرے خیال، میرے فکر سے بھی زیادہ بلند پرواز ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، اے شاہین، اے ملت کے جوانوں، تو نے اپنا نشیمن چمن میں بنا لیا ہے۔ شاہین کی سخت کوشی اور بلند پروازی ترک کر کے آرام طلبی اختیار کر لی ہے، اور یہ بات شاہین کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس چمن کی ہوا تیرے بازوؤں کو کم بلندی پر اڑانے والی پرواز عطا کر دے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ آرام چھوڑ دو، یہ آرام چھوڑ دو اور سخت محنت کرو اور پہاڑوں کو اپنے نشیمن بناؤ ملت کے لوگوں۔ غبار ایک بن گیا تو، رہ نہ تو آرام سے یہاں پر، ہوائے صبح دم سے پیچ کھا، راہ پر نہ بیٹھ ایسے، گزر جا کہکشاں سے اور نیل آسماں سے بھی۔ اگرچہ ماں کی منزل ہو، دل منزل سے مر جائے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، اے ملت کے لوگوں، کیا تو راستے کی گرد بن گیا ہے؟ یعنی تمہاری اہمیت ہی ختم ہو گئی اس دنیا میں۔ اگر ایسی بات ہے تو اس جگہ آرام کہاں؟ صبح کی تازہ ہوا میں لپٹ اور راستے میں نہ بیٹھ۔ تجھے راہ عمل اختیار کرنا چاہیے، تجھے اپنی صلاحیتیں بڑھانی چاہیے، تجھے اسٹرگل کرنی چاہیے، تجھے جستجو کرنی چاہیے۔ پھر چوتھے شعر میں کہتے ہیں، آرام طلبی کی زندگی بیکار کی زندگی ہے۔ اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو کہکشاں کی ندی سے گزر جا اور آسماں کے نیلے سمندر سے بھی گزر جا، کیونکہ زندگی تو چلتے رہنے کا نام ہے، محنت کرنے کا نام ہے، اسٹرگل کرنے کا نام ہے۔ ہو اس بر کے تجلی سے اگر خالی دروں اس کا، تو سینہ بھی میرے آگے ہے کمتر ایک پرکاہ سے۔ بجا آداب محفل لائیں اور جلتے رہیں کیوں کر، بتائیں کیا شہیدان نگاہیں ہم سر راہ کے۔ میرے اشعار میرے بات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں، جہاں کو کر دیا کچھ اور ایک مرد خود آگاہ نے۔ اگر اس بے نیاز بجلی سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوہ طور پر پھینکی تھی، کوہ طور کا سینہ خالی ہو جائے، یعنی اللہ کے جلووں کی برق وہاں نہ ہو، تو اقبال کہہ رہے ہیں میری نظروں میں کوہ سینہ کی حیثیت ایک پرکہ یعنی تنکے کے برابر بھی نہیں۔ میں یہ بات کیسے بتاؤں کہ نگاہ کے شہید کس طرح محفل کے آداب نگاہ میں رکھتے ہیں اور کس طرح پروانے کی طرح شمع پر جلنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات سر راہ نگاہوں کے شہیدوں سے مت پوچھ۔ اور آخری شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے متعلق، میری موت کے بعد جب لوگ میرے اشعار پڑھیں گے، انہیں سمجھیں گے، ان پہ عمل کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ایک خود آگاہ مرد قلندر اقبال نے دنیا کو تہو بالا کر دیا تھا، اپنی شاعری کے ذریعے اس نے لوگوں میں انقلاب کی فکر پیدا کر دی تھی۔